وہی تو بندہ ہے۔ سبحان اللہ، جو حضور کا عاشق ہے، جو حضور کا غلام ہے، وہی تو بندہ ہے۔ سبحان اللہ، جو حضور کا عاشق ہے، قرآن کہتا ہے جو دشمن ہے وہ مردہ ہے، زندہ ہو کر بھی مردہ، زندہ ہو کر بھی مردہ۔ ابو جہل میں سانسیں تھی نا، ابو جہل سنتا تھا نا، ابو جہل دیکھتا تھا نا، ابو جہل بولتا تھا نا، لیکن قرآن نے کہا یہ مردہ ہے، یہ اندھا ہے، نبینا ہے، ہاں جی یہ بہرا ہے، اور وہ بندہ تھا، لیکن قرآن نے کہا اولئک کالانعام۔ سبحان اللہ، یہ فرمایا جنگل ہے، بل ہم عدل، میں اس سے بھی کیا گزرا ہے۔ جو حضور کا دشمن ہے وہ تو جانور ہے، اور پھر حضور کے جو عاشق ہیں، سبحان اللہ، قرآن کیا کہتا ہے؟ وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ۔ سبحان اللہ، اچھا اب شہید میدان جنگ میں گیا، لڑا کافروں سے، ہو گیا فوت، اب لوگوں نے اٹھایا، ساتھیوں نے اٹھایا، اس کو جو جنازہ پڑا، کیونکہ شہید کو انہی کپڑوں میں جو ہے وہ دفنایا جاتا ہے، اس کا جنازہ پڑا، قبر میں دفن کر دیا، مٹی اوپر ڈال دی۔ اب قرآن نے کیا کہا؟ فرمایا مردہ نہیں کہنا، سبحان اللہ، مردہ نہیں کہنا۔ یہ راز کیا ہے کہ وہ زندہ، قرآن نے کہا یہ مردہ، یہ مر گئے، قرآن نے کہا زندہ۔ سبحان اللہ، وہ جی کر بھی مر گئے، وہ جی کر بھی مر گئے، اور جو حضور کے عاشق ہو گئے فرمایا وہ مر کے بھی جی گئے۔ سبحان اللہ، فرمایا وہ مرتے نہیں ہیں جب حضور کے غلام زندہ ہیں۔ سبحان اللہ، آج 14ویں صدی میں اگر کوئی شہید ہو جائے تو قرآن کہتا ہے مردہ نہیں کہنا۔ آج اگر کوئی شہید ہو جائے تو قرآن کہتا ہے مردہ، اس کو گمان بھی نہیں کرنا۔ میرا سوال یہ ہے اگر 14ویں صدی میں کوئی شہید ہو جائے وہ تو زندہ ہے، قرآن کا فیصلہ ہے، تو جو امام حسین حضور کے نواسہ ہو، سبحان اللہ، جو ہوئی سید الشہداء، سبحان اللہ، ہاں جی جو ہوئی حضرت شیر خدا کی اولاد، جنہوں نے حضور کا لعاب چوسا ہو، وہ کیسے مردہ ہو سکتے ہیں؟ وہ کل بھی زندہ تھے، وہ آج بھی زندہ ہیں۔ سبحان اللہ، ہاں جی اس واسطے آکھو اکھ دی ٹھنڈک دل دا چین، یا حسین، یا حسین، سبحان اللہ، اکھ دی ٹھنڈک، ممبر میں جاتے اتھے آ جاؤ یا پھر سپیکر بند۔ اکھ دی ٹھنڈک دل دا چین، یا حسین، یا حسین، آپ سننی ہے؟ سننی والا نعرہ لاؤ، یا حسن یا حسین، کیا سبحان اللہ، یا حسن یا حسین، یا حسن یا حسین، سننی ہے نا، سننی تے حسن نے بھی مندے، حسین نے بھی مندے۔ سبحان اللہ، ہاں جی اکھ دی ٹھنڈک دل دا چین، یا حسن، یا حسین، اکھ دی ٹھنڈک دل دا چین، یا حسن، یا حسین، اکھ دی ٹھنڈک دل دا چین، یا حسن، یا حسین، اکھ دی ٹھنڈک دل دا چین۔ یا حسن، یا حسین، یہ اکھ دی ٹھنڈک ہے، دل نو سکون ملتا ہے، نال ہے کہ ذرا بولو اکھ دی ٹھنڈک دل دا چین، یا حسین، یا اکھ دی ٹھنڈک دل دا چین، حسین، یا حسین، اکھ دی ٹھنڈک دل دا چین۔ یا حسن، یا جس کو حضور فرمائے حسین منی و انا من الحسین، فرمایا حسین مجھ سے ہے، میں حسین سے ہوں، جہاں حسین ہوگا وہاں میں ہوں گا، جہاں میں ہوں گا وہاں حسین ہوگا، حسین بھی میں ہوں، میں بھی حسین ہوں، سبحان اللہ، حسین بھی میں ہوں، میں بھی حسین ہوں، حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں۔ حضور اس حدیث کی وضاحت اور اس کا مطلب سمجھیے کہ سرکار نے جو فرمایا ہے، یہ حدیث آپ سنتے رہتے ہیں، یہ کوئی حدیث اتنی جو ہے وہ نہیں ہے کہ جو کبھی آپ کی سماعتوں کی نظر نہ ہو، محرم آئے یہ حدیث نہ ہو۔ سبحان اللہ، ہاں جی ہر خطیب، ہر نعت خواں، ہر نقیب اس حدیث سے جو اپنی بات شروع کرتا ہے، تو میں نے بھی برکت کے لیے اسی حدیث سے بات شروع کر لی ہے، تو چلو اب چلتے ہیں پھر بغداد ہے۔ سبحان اللہ،
پھر بغداد سے کربلا اور کربلا سے پھر مدینے. سبحان اللہ. ہاں جی حضور نے فرمایا جہاں میں وہاں حسین, جو حسین وہ میں حسین, حسین میں. سبحان اللہ. اور حسین کی شان کو دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا لا اقسم بہذا البلد, فرمایا کہ اے حبیب اس جگہ کی قسم جہاں آپ کے قدم لگے, فرمایا اے حبیب اس شہر کی قسم ہے. اب سوال آیا کہ شہر کی قسم, یہاں حجر اسود ہے, یہاں کعبہ شریف ہے, یہاں صفا مروہ ہے, تو قرآن نے کہا وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ, اے حبیب حجر اسود کی وجہ سے قسم نہیں ہے, اے حبیب کعبے کی وجہ سے قسم نہیں ہے, اے حبیب صفا مروہ کی وجہ سے قسم نہیں ہے, اے حبیب بڑی بڑے پہاڑ ہیں ان کی وجہ سے قسم نہیں ہے, جبل ابو قبیس کی وجہ سے قسم نہیں ہے. حبیب یہ ساری باتیں اپنی جگہ ہے, لیکن قسم اس لیے ہے وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ, اے حبیب اس لیے قسم ہے کہ یہاں آپ کے قدم جو لگتے ہیں, اگر زمین پہ حضور کا قدم لگ جائے, وہ زمین رب کو محبوب ہے. جس زمین پہ حضور کا قدم لگتا ہے رب کو تو وہ محبوب ہے, تو جس حسین کو حضور نے چوما ہے, سبحان اللہ. جس حسین کو حضور چومتے رہے ہیں. حضرت امام حسین کعبے کے اندر گئے, لوگوں نے طواف چھوڑ دیا, لوگوں نے حجر اسود کو چومنا چھوڑ دیا. کوئی امام حسین کا ہاتھ چومتا ہے, کوئی امام حسین کے پاؤں چومتا ہے, کوئی امام حسین کے کپڑے چومتا ہے. امام حسین کو لوگ چوم رہے ہیں. مروان بن حکم قریب کھڑا تھا تو وہ بولا, بوکس میں بولا, کہنے لگا یہ کون ہے, حجر اسود کو چومو, اس کو کیوں چوم رہے ہو, طواف کرو, اس کو کیوں چوم رہے ہو, جاؤ حجر اسود کے بوسے لو, اس حسین کے بوسے کیوں لے رہے ہو. تو لوگوں نے اس کو جواب دیا, کہا بکواس بند کر, اپنا منہ بند کر. حجر اسود کو تو اس لیے چومتے ہیں کہ حجر اسود کو حضور نے ایک بار چوما ہے, اس لیے حجر اسود کو چومتے ہیں کہ حضور نے اس کو ایک بار چوما ہے. تو حسین کو وہ ہے کہ جن کو 6 سال میں حضور نے ایک بار نہیں بار بار چوما ہے. سبحان اللہ. حجر اسود کو حضور ایک بار چومے تو اس کو چومتا ہے. تو حسین کو وہ ہے جس کو حضور نے ایک بار نہیں 6 سال میں بار بار چوما ہے. پھر کہنا آخری ٹھنڈک دل را چین, یا حسین یا حسین, چین آیا تو بولو آخری ٹھنڈک دل را چین, یا حسین یا حسین, آخری ٹھنڈک دل را چین, یا حسین یا حسین. دونوں ڈیوٹیاں کر لئیے. سبحان اللہ. آخری ٹھنڈک دل را چین, یا حسین یا حسین. ہاں جی حضور علیہ السلام زمین پر قدم رکھیں تو وہ زمین اللہ کو پیاری ہو جائے. اور پھر آگے سنیے, جنت مسجد نبوی کے اندر, مسجد نبوی میں ایک حصہ ہے جس کو ریاض الجنہ کہتے ہیں. ریاض الجنہ کا مطلب جنت کا ٹکڑا, جنت کا حصہ. اب آپ یہاں محدثین سے پوچھئے, یہاں مفسرین سے پوچھئے کہ مسجد نبوی ساری مسجد ہے, مسجد نبوی ساری ہم کو پیاری ہے, ساری مسجد نبوی ہے, حضور کی مسجد ہے. اس مسجد میں صحابہ کرام کے گھر ہیں, اس مسجد میں صحابہ کرام کی رہائشیں ہیں, یہاں صحابہ کرام رہے ہیں, یہاں حضور تشریف فرما ہوتے رہے ہیں. لیکن یہ خاص ٹکڑا حضور کے در سے, حضور کے کاشانہ اقدس سے لے کر منبر کے درمیان تک کا جو ٹکڑا ہے, ہاں بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ, فرمایا میرے گھر اور میرے منبر کے درمیان کا حصہ یہ جنت کا ٹکڑا ہے. اب کسی مفسر سے پوچھ لیجئے, کسی عالم سے پوچھ لیجئے, سنی وہابی دیوبندی شیعہ سے پوچھ لیجئے کہ یہ جو حصہ ہے اس کو ریاض الجنہ کیوں کہتے ہیں. ہر مولوی بتائے گا, ہر محدث بتائے گا, ہر مفتی بتائے گا, ہر مفسر بتائے گا, وہ بلا جھجک کہے گا, وہ اسی وقت بولے گا کہ یہ مسجد نبوی کا ہے تو حصہ ہی. لیکن حضور جب نماز پڑھانے آتے تھے تو اسی جگہ سے آتے تھے
आचार्य हैदरी यानी हुसैनियत जिंदाबाद हुसैनियत जिंदाबाद हुसैनियत जिंदाबाद यजीदियत मुर्दाबाद। कदम ज्यादा लगे सुभान अल्लाह। तो वो तो जन्नत का हिस्सा बन गया। तो फिर जिनको हुजूर ने चूमा है, जो कदमों के नीचे जमीन आए, वो जन्नत बन गई। और जो हुजूर के सीने पे आए, जो हुजूर के कंधों पर आए, फिर आगे सुनिए, एक और मसला सुन लीजिए। जो जगह होती है ना, इसकी फजीलत जगह से नहीं होती, मकीन से होती है। लामा साहब, हजरत साहब, जगह की फजीलत जगह से नहीं है, किससे है? मकीन की वजह से होती है। यानी जो वहां रहने वाला है ना, उसकी वजह से जगह की फजीलत होगी। अब उसकी मैं मिसाल समझाता हूँ। सर्दियों में मुसल्ला अंदर होता है, तो पहली सब कौन सी होती है? वो जो पहली सब है, पहली सब की फजीलत वहां मिलेगी। फिर मुसल्ला गर्मियों में आ गया बाहर, तो इमाम आपका खड़ा हो गया बाहर, तो अब पहली सब की फजीलत बाहर है के अंदर है? बाहर है। अच्छा, यही मुसल्ला उठा के आखिरी सफों में ले जाए, सर्दियों में जोर की नमाज है, हाँ जी, वहां बिछा दिया, तो फिर पहली सब की फजीलत वहां के जहां या अंदर? वहां। अच्छा, जहां, अब सुनिए मसला, सुनिए जरा गौर से। जहां आपकी मस्जिद का इमाम जो है ही जालसा है, जो है भी, जो है वो इतना पढ़ा लिखा भी नहीं है, हाँ जी, है भी हमारे जैसा, उसने जब मुसल्ला बिछाया अंदर, तो फजीलत गई अंदर। उसने मुसल्ला बिछाया बाहर, तो फजीलत आई बाहर। उसने मुसल्ला बिछाया पीछे, तो फजीलत गई पीछे। तो मेरी इस मसले को समझिए, अगर आपकी मस्जिद का इमाम मुसल्ला उठाकर पीछे ले आए, तो पहली सब की फजीलत पीछे आ जाती है। अगर इमाम जो मस्जिद का इमाम है, उसकी ये शान है, तो जो सारे नबियों का इमाम है, सुभान अल्लाह, तो हुजूर की फिर शान क्या होगी? हुजूर ने जहां कदम रखे, फजीलत वहां आई। हुजूर मक्के में थे, तो फजीलत मक्के में थी। हुजूर उम्मे हाली के घर थे, तो फजीलत उम्मे हाली के घर थी। हुजूर हजरे अस्वद के पास थे, तो फजीलत हजरे अस्वद के पास है। हुजूर सफा मरवा पर गए, तो फजीलत सफा मरवा पर है। हुजूर गारे सौर पर गए, तो फजीलत गारे सौर पर है। हुजूर गारे सौर में गए, गारे हिरा में गए, तो फजीलत गारे हिरा में है। अगर हुजूर के कदम सिद्दीक़ अकबर के कंधे पर आ गए, तो फिर फजीलत सिद्दीक़ अकबर के कंधों पर आ गई। सुभान अल्लाह। जहां हुजूर के कदम है, वहां फजीलत है। हुजूर फिर उम्मे माबद की कोठरी पर आए, तो फजीलत उम्मे माबद के घर में है। हुजूर जब मदीना आए, कुबा में ठहरे, तो फजीलत कुबा में है। हुजूर अगर मस्जिद जुमा में ठहरे, तो फजीलत मस्जिद जुमा में है। अगर हुजूर मदीने आ गए, तो फजीलत सारी मदीने आ गई। सुभान अल्लाह। क्योंकि फजीलत हुजूर के कदमों से है। फिर काजी अय्याज मालकी को पढ़िए, आप शिफाशी में लिखते हैं, आप फरमाते हैं कि जहां हुजूर को रौज़ा मुबारक है, जहां हुजूर आराम कर रहे हैं, जिस वक्त जहां इस वक्त सरकार का रौज़ा मुबारक है, वो जमीन का टुकड़ा है, वो जमीन का टुकड़ा जो है, ये काबे से भी अफजल है। ये जमीन का टुकड़ा आसमानों से भी अफजल है। ये जमीन का टुकड़ा अर्श उला से भी अफजल है। उसकी वजह क्या है? फरमाते वजह ये है कि उस जमीन के टुकड़े से हुजूर का जिस्म लगा हुआ है। वो जमीन का हिस्सा हुजूर के जिस्म को चूम रहा है। मैंने कहा तो जमीन का टुकड़ा हुजूर के जिस्म को चूम ले, वो काबे से अफजल हो गया। तो फिर हुसैन की शान क्या होगी कि जिसको हुजूर ने खुद चुना हो। अगर जमीन हुजूर के जिस्म के बोझ ले, वो हर शहर से अफजल हो गई है, तो फिर हुसैन की शान क्या होगी कि जिनको हुजूर फरमाए हुसैन मिन्नी व अना मिनल हुसैन, फरमाया मैं हुसैन से, हुसैन मुझ से। वो जमीन का टुकड़ा हुजूर के जिस्म का हिस्सा नहीं है। और हुसैन को दूर फरमाते हैं ये मेरे जिस्म का हिस्सा है। अगर वो अफजल है, तो फिर इमाम हुसैन की शान का तो नादा ही करिए। सुभान अल्लाह। अपनी ठंडक दिल दा जय, या हुसैन, या हुसैन, ठंडक दिल दा जय, या हुसैन।
کے آخری ٹھنڈک دل دا چین یا حسین یا حسین آخری ٹھنڈک دل دا چین یا حسین یا حسین حضرت بلال حضور کے وصال کے بعد شام چلے گئے ایک دن سو رہے ہیں کہ حضور خواب میں تشریف لائے سرکار نے فرمایا اے بلال مجھے ملنے نہیں آئے گا جب سرکار نے خواب میں فرمایا تو حضرت بلال نے بستر باندھا اور آپ نے سفر شروع کر دیا مدینے کا جب مدینے میں آئے تو مدینے کے بچے بھی آ گئے مدینے کے بوڑھے بھی آ گئے صحابہ کرام بھی آ گئے سارے لوگ اکٹھے آگ ہو گئے کہ حضور کے مؤذن حضرت بلال آ گئے ہیں حضور کے دیوانے حضرت بلال آ گئے ہیں حضور کے عاشق حضرت بلال آ گئے ہیں بچے بھی آ گئے بچیاں بھی آ گئی عورتیں بھی جو چھتوں پر چڑھ گئی کہ حضور کے دیوانے بلال آ گئے صحابہ کرام اکٹھے ہو گئے بزرگ صحابی اکٹھے ہو گئے سارے اکٹھے ہو کر حضرت بلال سے کہتے ہیں اے بلال ایک بار وہ اذان تو سنا جو حضور کی حیاتی میں سناتا تھا اے بلال ایک بار وہ اذان تو سنا جو سنایا کرتا تھا اے بلال بڑا عرصہ گزر گیا ہے وہ آواز ہمارے کانوں میں نہیں آئی جو حضور کی حیاتی میں اذان پڑھتے تھے بلال ایک بار آج پھر اذان سنا دے بڑے بڑے صحابہ کرام کھڑے ہیں لیکن بلال کہتے ہیں نا مجھے مجبور نہ کرو میں اذان نہیں پڑھ سکتا اگر میں اذان پڑھنے لگوں گا تو اس وقت اذان پڑھتا تھا تو جب پڑھتا تھا اشہد ان محمد رسول اللہ تو جب آنکھ کھولتا تھا تو سامنے رسول اللہ موجود ہوتے تھے میں سرکار کی زیارت کرتا تھا اب اگر آج میں نے اذان پڑھی اور پھر جب میں پڑھوں گا اشہد ان محمد رسول اللہ پھر جب میری آنکھ کھولے گی میں حضور کی زیارت نہیں کر پاؤں گا تو پھر میرا جگر باہر آ جائے گا میرا دل جو ہے دو ٹکڑے ہو جائے گا میں نہیں برداشت کر پاؤں گا صحابہ کرام منتیں کر رہے ہیں بلال اذان تو سنا دے لیکن بلال لگاتار انکار کر رہے ہیں حضرت فاروق اعظم منت کر رہے ہیں بلال اذان تو سنا دے لیکن بلال لگاتار کہہ رہے ہیں نا مجھے اذان کا نہ کہو میں اذان نہیں پڑھ سکتا حضرت صدیق اکبر کہہ رہے ہیں فاروق اعظم کہہ رہے ہیں عثمان غنی کہہ رہے ہیں طلحہ زبیر کہہ رہے ہیں کہ اے بلال اذان تو سنا لیکن بلال کہتے نا میں اذان نہیں پڑھ سکتا جب سب نے دیکھا کہ ہماری تو نہیں مانی جا رہی تو پھر سب نے کہا پھر ایسا کرو سیدہ خاتون جنت سیدہ طیبہ طاہرہ مطہرہ حضور کی شہزادی کے گھر جاؤ ان کے شہزادوں کو حسن و حسین کا بلا کر لاؤ وہ اگر کہہ دیں گے تو پھر بلال نہیں انکار کریں گے لوگ گئے حسن و حسین کو بلایا حسن و حسین آئے اور کہا چچا بلال ایک بار اذان تو سنا تو بلال نے یہ نہیں کہا کہ میں نہیں پڑھ سکتا بلال نے انکار نہیں کیا بلال نے ان کو روکا نہیں ہے ان کو نہیں کہا کہ میں نہیں پڑھ سکتا تو بلال نے فوراً اذان شروع کی تو اب لوگوں نے کہا اے بلال بڑے بڑے صحابہ کرام تھے بزرگ تھے تو نے کسی کی نہ مانی یہ تو بچے ہیں یہ حسن و حسین ہیں حسنین کریمین نے تجھے کہا ہے تو نے ایک بات بھی نہیں کہی اذان شروع کر دی ہے اس کی وجہ کیا ہے تو حضرت بلال کہتے ہیں ساری کائنات اپنی جگہ لیکن حسن و حسین اپنی جگہ سبحان اللہ حسن اکھنی ٹھنڈک دل دا چین یا حسین